بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ زندگی امتحان ہے۔ 4 طرح کے لوگوں کو رسول اللہ نے یہاں بیان کیا جن کا دوبارہ امتحان ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا عذر پیش کریں گے کہ ہم کس وجہ سے ایمان نہیں لا پائے، کس وجہ سے نیک عمل نہیں کر پائے۔ ان کا دوبارہ امتحان ہوگا بہرے کا، مجنون یعنی پاگل کا، انتہائی بوڑھے کا، اور فترہ یعنی 2 نبیوں کے وقفے میں مرنے والا ایسا شخص جس کو کوئی رسول نہیں پہنچا۔ تو یہاں ان کے عذر کے بعد ان کا امتحان کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں نصیحت کریں گے کہ آپ ضرور میری اطاعت کرو، وہ بھی اسے تسلیم کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے ان کے پاس اپنا قاصد بھیجیں گے، اور وہ قاصد جب ان کے پاس جائے گا تو انہیں کہے گا آگ میں گھس جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ آنکھوں دیکھتی آگ میں گھسنا ممکن نہیں ہے، لیکن جو شخص آ کے یہ کہے کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، اس کی بات کو ماننا ظاہر ہے کہ انسان کے لیے امتحان ہے۔ آگ میں گھسنے کا حکم یقیناً ایک امتحان ہے، تو یہ امتحان ان سے لیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ داخل ہو جائیں گے تو ان کے لیے وہ آگ ٹھنڈک اور سلامتی والی ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ امتحان کے موقع پر جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان نہیں لیں گے۔ ان کا امتحان کس طرح سے لیا جائے گا کہ یعنی جو لوگ عذر پیش کریں گے ان کی کامیابی کے لیے دوبارہ امتحان ہوگا کہ آگ میں گھس جاؤ، گھسیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک شخص تو بہرا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے سماعت کی قوت عطا کر رکھی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھے اور ان پر عمل کرے، یعنی اطاعت کرے۔ پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے پاگل نہیں بنایا، جس کو عقل عطا کی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اس علم کو سیکھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اسی طرح سے جو شخص جس کو جوانی کی نعمت نصیب ہوئی تو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، تو جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے تو یہ پیغمبروں جیسا کام ہے۔ تو جوانی میں اس وقت سے فائدہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جن کے پاس رسول نہیں پہنچا ان کے لیے عذر ہے، لیکن جن کے پاس رسول آیا، رسول کی ہدایات پہنچی، ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ تو آگ میں گھس جائیں گے اور کچھ لوگ اطاعت نہیں کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں امتحان ہوگا، اطاعت نہیں کریں گے، وہ بدبخت ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول نہیں کریں گے، اور خوش نصیب لوگ اللہ کے حکم سے آگ میں گھس جائیں گے اور آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 104 ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، قال لرجل اسلم، آپ نے ایک آدمی سے فرمایا اسلام قبول کر، قال اجدنی کارہا، اس نے کہا مجھے ناپسند لگتا ہے، قال اسلم وان کنت کارہا، آپ نے فرمایا اسلام قبول کر لے اگرچہ تجھے ناپسند لگ رہا ہو، یعنی اچھا نہیں بھی لگتا تب بھی قبول کر لو۔ حدیث بڑی توجہ طلب ہے، بہت یعنی ایسی حدیث ہے جس کا تعلق آج کے دور کے لوگوں سے بہت گہرا۔ آج زیادہ افراد ایسے ہیں جنہیں اسلام کے احکامات اچھے نہیں لگتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے ناپسند بھی لگے قبول ضرور کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے
صحیحہ میں یہ 454 نمبر پر ہے۔ تو رسول اللہ کا طریقہ تبلیغ ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے اور دوسروں کے عذر پیش کرنے پر غصہ نہیں کرتے تھے۔ یہاں سے خاص بات پتہ چلتی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے اسلام کا پسند آنا ضروری نہیں ہے۔ اسلام کا سمجھنا، اس کو پسند کرنا ضروری نہیں، ناپسند ہو، نہیں بھی سمجھ آ رہا تو قبول کرنا ضروری۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کیوں قبول کرنا ہے؟ اس لیے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اس لیے اس اسلام کے ماں سوا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام اچھا نہ بھی لگے تو قبول کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کسی کو کیوں نہ اچھا لگے؟ بات یہ ہے کہ شیطان اور اس کے ایجنٹ اپنی کوششیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ابلیس کی کوششوں کے بعد اسلام کے بارے میں لوگوں کے تصورات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں ابلیس کے ایجنٹ بھی کام کرتے ہیں، اسلام کے احکامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے، برا ثابت کرنے کے لیے۔ اگر آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں تو آپ کو عجیب محسوس ہوگا کہ حملہ تو آپ کے دل اور آپ کی عقل پر بھی بہت ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، کوڑوں کی سزا کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ آج کوڑوں کی سزا کے بارے میں کوئی بھی اظہار خیال کرتے ہوئے اچھا نہیں محسوس کرتا۔ ہمارے عامت الناس میں یہ کتنا زیادہ اس برائی کو پھیلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر عورت کی آدھی گواہی کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے کہ ہر معاملے میں عورت کی آدھی گواہی نہیں ہے۔ کچھ معاملات میں عورت کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے، کچھ معاملات میں مردوں کی گواہی قابل قبول نہیں۔ جہاں کسی مرد کی گواہی قابل قبول نہیں، ایک اکیلی عورت کی گواہی جو ہے اس پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بچے کی پیدائش، ایک لیڈی ڈاکٹر، ایک نرس، ایک دایا پر فیصلہ ہو جاتا ہے بچہ فلاں کا ہے۔ کیا یہ گواہی نہیں؟ تو یہ اپنا اپنا میدان ہے نا، اپنا اپنا فیلڈ ہے۔ گواہی دینے کے بارے میں چھوٹی سی بات ہے کہ گواہی دینا حق نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کے بوجھ سے آزاد کیا ہے۔ جلوس نکالے جاتے ہیں کہ گواہی دینا جو ہے، یعنی عورت کی آدھی گواہی ہے، گویا عورت آدھا انسان ہے۔ تو سب لوگوں کے دل میں بہت عجیب عجیب باتیں آتی ہیں کہ عورت کو پورے حقوق نہیں دیتا اسلام۔ نہیں، عورت کو بہت زیادہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے نہیں دباتا اسلام۔ اسلام عورت کو حقوق تو پورے پورے دیتا، ذمہ داریاں اسے صنف نازک سمجھتے ہوئے اس پر زیادہ ذمہ داریاں نہیں ڈالتا۔ تو اسلام کے احکامات پر اس قدر تنقید کی گئی، یعنی خود مسلمان اس جھانسے میں آ چکے ہیں کہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ آج کے دور میں اسلام اپلیکیبل نہیں، اور اسلام کو ہم پریکٹس نہیں کر سکتے، اور اسلام کو پریکٹس کرنے سے ہم دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ ذرا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھیے کہ جو اب بھی سود کو نہیں چھوڑے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، کہ وہ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں۔ لیکن آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ سود کے بغیر ہماری معیشت کیسے چل سکتی ہے؟ یہ کون سے دور کی آپ باتیں کرتے ہیں؟ بھائی اسی دور کی بات کرتے ہیں، ہر دور کی بات کرتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں سود کی شرح اسی وجہ سے کم کی گئی نا کہ سود کے معیشت پر اتنے برے اثرات ہیں، نومینل شرح ہو گئی ہر جگہ پہ، اتنی کم 1 point something 2%, 3%۔ پاکستان میں جو چھوٹے قرضے ہیں اس پر سود زیادہ ہے، سود کی شرح، اور جو بڑے قرضے ہیں اس پر سود کی شرح کم ہے۔ یعنی اس کے آفٹر ایفیکٹس آخر کار غریبی پر پڑتے ہیں نا۔
اور اسی کے نتیجے میں آج اتنی بدحالی ہے، قیمتوں میں اتنی شدت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن سود کے بغیر کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ معیشت چل سکتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں زندگی کا کرینہ سکھائے، رہن سہن اور کھانا پینا سکھائے، مساوات و اخلاق جملہ مسائل، ہمیں الغرض مرنا جینا سکھائیں، بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔